عقل کامل ہو جائے تو گفتگو گھٹ جاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو غیروں سے عبرت حاصل کرے، نہ کہ خود دوسروں کے لیے باعث عبرت بنے۔ بے صبری سے تقدیر الہی نہیں ٹلتی، البتہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کے ہاں دو بیویاں ہوں، جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناخوش ہو جاتی ہے۔ بوڑھے کا مشورہ جوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ دشمن کے حسن سلوک پر بھروسہ مت کر، کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ اس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہر آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ ہر بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت ہے، اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ جاہلوں کی محبت سے پرہیز کرو، ان سے دور رہو اور ان کو اپنے پاس سے دور رکھو، کیونکہ بہت سے جاہلوں نے عقل مندوں کو ہلاک کیا ہے۔ جس شخص کا راز اس کے سینے میں نہیں سما سکتا، اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ جھگڑے میں دخل دینا آسان ہے مگر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو شخص ہر معاملے میں اپنے پیٹ کا خیال رکھے، اس کی قیمت پیٹ سے نکلے ہوئے فضلے کے برابر ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ امیدیں رکھے گا، اپنا کردار تباہ کرے گا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو، وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور ناک سے کام لیتا ہے، وہ آرام میں رہتا ہے۔ کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی کوشش کے باوجود درست نہیں ہوتے۔ خبردار، عورتوں سے مشورہ نہ کرو، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے۔ خدا کی اطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ خوش بخت کو آخرت کا اور بدبخت کو دنیا کا غم ہوتا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم شیطان کو بظاہر کوستے ہو اور در پردہ اس کے دوست ہو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ لوگ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ زندہ نہ ہو، لیکن میں یتیم اس کو کہتا ہوں جس نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ وہ نیک ہے اور در حقیقت وہ برا ہو۔ سب سے بڑی غداری قوم کے ساتھ غداری ہے۔ سردار بننا چاہتے ہو تو برے سے بھی نیکی کرو۔ ولادت موت کی قاصد ہے۔ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔